آج ہم فیس بک کا جو ہے وہ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو سیشن 1 سے شروعات کریں گے ہم اس کی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی بہن اس وقت کورس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ ایک رجسٹر لے لیں یا ایک ڈائری لے لیں یا کوئی پیپر پہ نوٹس وغیرہ بنا لیں، کیونکہ جو کچھ اس میں اے سے لے کے زیڈ تک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فیس بک ایڈس کی، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے اس ہر ایک چیز کو نوٹ کر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ لکھ لینا ہے۔ اس لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ سمجھ نہیں آتی یا آپ سے کوئی چیز بھول جاتی ہے تو پھر آپ فوراً سے وہی نوٹس اوپن کر کے وہی چیز دیکھ کے وہاں سے اپنے آپ کو کلیریفائی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ فیس پے کر کے آئے ہیں، تو لازمی بات ہے حلال کے پیسے ہوں گے، حرام کے تو نہیں ہوں گے۔ تو مجھے نہیں پتا کس طرح سے آپ نے پیسے مینیج کیے ہوں گے، کیا سسٹم کیا ہوگا کورس بائی کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ چیز ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں کورس کی طرف۔ تو جو میں آپ کو سلائڈس پہ بتاؤں وہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز میں بتاتا ہوں آپ کو جو سلائڈس میں نہیں ہے تو وہ بھی آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کر لینا ہے، اگر آپ کو لگے کہ یار یہ چیز مجھے فیوچر میں کام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں کورس کی طرف، کورس سے شروعات کرتے ہیں۔ اور کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے میں سب سے پہلے جو کام ضروری ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ، چاہے وہ آف لائن بزنس ہو یا آن لائن بزنس ہو، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کہاں کرنا ہے اور اینڈ کہاں پہ کرنا ہے، پھر آپ اس بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے مائنڈ سیٹ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائنڈ سیٹ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے گول سیٹنگ، ٹھیک ہے۔ گول سیٹنگ میں اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار ہم نے پروڈکٹ کیا بیچنی ہے، ٹھیک ہے، ہم مطلب کس طرف جائیں، کون سی پروڈکٹ بیچیں۔ کوئی پروڈکٹ ہنٹنگ کرتا ہے، جیسے دراز پہ اور امیزون پہ کی ورڈز پہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے، یہ تو خیر اس سے الگ ہے۔ تو اس میں اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے بیچنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا بیچنا ہے۔ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ لوگ اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ نے بیچنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک کیلکولیشن کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ ایک کیلکولیشن کر لینی ہے کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تو مجھے ماہانہ کتنی آمدنی چاہیے۔ جتنی آمدنی آپ کو چاہیے اس آمدنی کے حساب سے پھر ہم پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو آمدنی کلیئر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایسے پروڈکٹ کی طرف چلے جائیں گے جس میں آپ کو سیل ہو سکتا ہے آ رہی ہو، لیکن جو آمدنی آپ کو چاہیے وہ آمدنی آپ کو پوری نہیں مل رہی ہو، تو پھر آپ کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے ضروری ہے کہ آپ ایک کیلکولیشن کرو اور ایک اماؤنٹ سجیسٹ کرو کہ یار مجھے اتنی آمدنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے 1 لاکھ روپے پر منتھ چاہیے، تو پھر مجھے اس حساب سے جانا پڑے گا کہ مجھے ایسی کون سی پروڈکٹ دیکھنی پڑے گی جو مجھے 1 لاکھ روپے منتھلی بنا کے دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ اسٹریٹجی، یہ والی چیز اپلائی کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ آٹومیٹک کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس میں پھر آپ کو الگ الگ پروڈکٹ آپ کے دماغ میں آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار ہاں یہ پروڈکٹ ہے، یہ پروڈکٹ نہیں ہے، یہ پروڈکٹ مجھے 1 لاکھ بنا کے دے سکتی ہے، یہ پروڈکٹ 1 لاکھ بنا کے نہیں دے سکتی۔ اب 1 لاکھ تو آپ نے اماؤنٹ تو ڈیسائیڈ کر لی کہ 1 لاکھ مجھے کمانا ہے، لیکن اس کو فارمولے کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے چھوٹا سا چارٹ ایڈوانس میں بنا کے رکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی سمجھ آئے اور بنانے میں ٹائم ضائع نہ ہونا۔ تو اس چارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو
اس میں ایک طرف پروفٹ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف سیل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کوئی ایسی پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں جس